بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی شوگر سے نارمل زندگی کی طرف واپسی کی ویڈیو نمبر 2 یعنی پارٹ 2 پہ بات کریں گے کہ کیسے ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ عموماً طور پر ڈاکٹر اور ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ کہتا ہے کہ شوگر کو کنٹرول کیا جائے۔ شوگر کو کنٹرول کرنا اور ریورس کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے کاربوہائیڈریٹس اور شوگر والی چیزیں آپ کھاتے رہیں اور ساتھ میڈیسنز کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم پارٹ 1 میں بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، کرنٹلی وہ دیکھیے گا۔ ہم اب آگے بات کریں گے کہ اس ویڈیو میں کہ کیسے ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خوراک کوئی بھی خوراک جو آپ کھاتے ہیں وہ 3 چیزوں سے بنی ہوئی ہے: کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس۔ اور کون سی چیز زیادہ کھانے سے زیادہ جسم میں شوگر یعنی گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ ہم اس گراف کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے تو آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیول اس طرح فوراً سپائک کرے گا، بہت تیزی سے اوپر جائے گا اور ایک دم آپ کی بلڈ شوگر زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ پروٹینز لیتے ہیں تو پروٹینز میں ایسا نہیں ہوتا۔ پروٹینز میں کاربوہائیڈریٹس کے مقابلے میں کم مقدار میں گلوکوز آپ کے بلڈ میں بڑھے گی، جبکہ اگر آپ دیکھیں فیٹس جو بدنام زمانہ ہے وہ اگر آپ کھائیں تو آپ کے بلڈ میں گلوکوز لیول بالکل بھی ریز نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ مائکرو نیوٹرینٹ ہے فیٹس جو کہ پچھلے 100 یا 150 سال سے آپ کی ماڈرن جو ہیلتھ جو ہے وہ سائنس اور جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ آپ نہ کھائیں، یہ بہت مضر ہے، یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز دیتا ہے، یہ فلاں ہے۔ ظاہری بات ہے جب اپنی غذا میں آپ ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز کم کریں گے، فار ایگزامپل فیٹس کو کم کیا پچھلے 100 سالوں میں فوڈ انڈسٹری نے اور میڈیکل سائنس نے، تو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز کی تعداد کو ادب کر دیا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مائکرو نیوٹرینٹس یعنی کہ وہ غذا کے وہ اجزاء جو ہمارا جسم خود نہیں بنا سکتا، یعنی کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں ہمارے جسم کو جو مالیکیول جو کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں، جو وائٹامنز چاہیے ہوتے ہیں، فیٹی ایسڈز اور پروٹینز چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہمارا جسم پھر خود اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ خود اندر سے اس غذا میں سے خود بناتا ہے، اس کو سنتھسائز کرتا ہے۔ ایسی چیز جو ہمارا جسم خود بنا لے وہ نان اسینشل یا غیر ضروری ہے، اگر آپ وہ باہر سے نہ بھی کھائیں، منہ کے ذریعے خوراک کے ذریعے اس کو اندر نہ لے کے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایسی چیز جو آپ کا جسم خود بخود اندر کریٹ یا سنتھسائز نہیں کر سکتا غذا سے، وہ اس چیز کو کہتے ہیں اسینشل، یعنی کہ وہ لازمی جزو ہے غذا کا، وہ غذا میں ہونا چاہیے ورنہ آپ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا اسینشل ہے ضروری ہے اور کون سا نان اسینشل غیر ضروری ہے۔ دیکھیں جی، پروٹینز اور فیٹس دونوں اسینشل ہیں، دونوں ضروری ہیں، کیونکہ پروٹینز جو ہیں وہ امینو ایسڈ سے بنتی ہیں۔ امینو ایسڈز کی 20 قسمیں ہیں، ان 20 میں سے 11 قسمیں جو ہیں وہ ہمارا جسم خود بنا سکتا ہے، جبکہ 9 جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہمارا جسم نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے پروٹینز اسینشل ہیں، آپ کی غذا میں پروٹین ہونے چاہیے، یہ لازمی ہے۔ ایک بات فیٹس میں بھی جو فیٹی ایسڈز ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا جسم خود نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو باہر سے غذا سے لے کے جانی ہے تو وہ بھی اسینشل ہیں۔ آپ دیکھیں اسینشل ایک نیوٹرینٹ ہے، اس کو ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ نہیں کھانا آپ نے۔ اب بات کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی۔ کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں؟ یہ گلوکوز ہیں، یعنی کہ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں اس کا اینڈ رزلٹ گلوکوز ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس، یعنی کہ ہمارے جسم میں جو فیٹس، ہمارے جسم میں جو بھی سٹوریج ہوتا ہے انرجی کا، اس کو ایک گلوکونیوجینیسس کے تھرو ہمارا جسم گلوکوز خود پیدا کر لیتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ یا گلوکوز جسم کے باہر سے نہ بھی کھائیں تو جسم پھر بھی اپنی ضرورت کے لیے اس کو خود سے سنتھسائز کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ نان اسینشل غیر ضروری ہیں، اگر آپ وہ باہر سے غذا سے نہ بھی کھائیں
تب بھی گزارا چل سکتا ہے. کون سے ضروری ہیں؟ پروٹینز اور فیٹس. اور ادھر آپ اندازہ لگائیں اسی چیز سے کہ ہم نے کس کو چھوڑا ہوا ہے؟ فیٹس کو چھوڑا ہوا ہے اور کاربوہائیڈریٹس کو زیادہ کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ایک وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے. یہ مسئلہ ہے. اب آگے بات کرتے ہیں کہ ہمارا جسم کتنا جو ہے وہ ہمارا جو خون ہے، کیونکہ گلوکوز جو ہے وہ بلڈ گلوکوز میں جو آپ میئر کرتے ہیں، اسٹیپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو خون سے ٹچ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خون میں کتنی شوگر آ رہی. تو ایک نارمل انسان جس کا وزن 60 کلو ہے اس کا جو خون ہے وہ 4.2 سے 5 لیٹر ہوگا. یعنی کہ جسم کے وزن کے لحاظ سے ایک عام نارمل آدمی کا 7 سے 9% تک اس کے جسم میں اگر اس کا پرسنٹیج نکالے تو اتنے لیٹر خون ہوتا ہے. فار ایگزامپل 60 کلو کا بندہ ہے، اگر 60 کلو وزن ہے ایک انسان کا، تو اس کے خون جو ہے نا اس کے جسم میں 4.2 سے 5 لیٹر ہوگا. تو اب اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ جی صبح کتنی ہونی چاہیے، شام کو کتنی ہونی چاہیے. ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ خالی پیٹ جو ہے وہ 80 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر سے لے کے 100 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے، جبکہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ 140 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے. اگر ہم یہ اکائیاں جو ہے نا یہ بہت زیادہ الجبرا سا نظر آ رہا ہے، مشکل نظر آ رہا ہوگا بہت لوگوں کو، اس کو آسان کرتے ہیں. اگر ہم اوسط نکالیں مقدار تو 100 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر تک یا 110، اور اس کو ہم اگر ڈیسی لیٹر اور ملی گرام کی جگہ گرام اور لیٹرز میں لے جائیں، یعنی کہ 1 لیٹر خون میں، یعنی کہ اگر جسم کے 5 یا 6 لیٹر خون ہے تو 1 لیٹر خون میں کتنی گلوکوز ہونی چاہیے؟ تو 1 گرام ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا سادہ سے الفاظ میں کہ اگر آپ کے جسم میں 5 لیٹر خون ہے تو 5 گرام شوگر یا گلوکوز ہونی چاہیے. اس سے زیادہ جو ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہے. اوسط کی بات کر رہا ہوں، ایوریج کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ شوگر کھاتے ہیں اور وہ کنٹرول میں رہتی ہے. کیوں؟ آپ کے جسم میں انسولین جو پینکریاز ہے لبلبا وہ بار بار پیدا کرتا رہتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ انسولین کا لیول ہائی رہے گا تو وہ آپ کو بھوک لگائے گا اور آپ کو موٹا بھی کرے گا اور ڈائبٹیز آپ کی آگے بڑھتی جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹھا کم کھانا جس کی وجہ سے انسولین بھی نہ پیدا ہو اور جس کی وجہ سے فیٹ سٹوریج بھی نہ ہو اور جس کی وجہ سے آپ کی ڈائبٹیز بھی آگے نہ جائے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک آدمی نارمل پاکستانی انسان جو روٹی کھاتا ہے دن میں وہ کتنے جو ہے نا وہ گرام کاربوہائیڈریٹس اپنے اندر لے جاتا ہے. تو ایک عدد روٹی اگر وہ ہول گرین کی ہے یا سفید آٹے کی ہے، سفید آٹے والی روٹی میں زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، یہاں زیادہ یعنی کہ وہ میٹھی ہوتی ہے، اس میں زیادہ شوگرز ہوتی ہیں. جب یہ آپ روٹی کھاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ جا کے اس کا 76% جو ہے وہ حصہ وہ جو سفید آٹا ہے وہ یعنی 100 گرام اگر سفید آٹا لیں تو 76 گرام اس کے اندر شوگر یعنی گلوکوز ہوتی ہے. اور اگر آپ چکی کا آٹا لے لیں تو وہ اس کے 100 گرام میں تقریباً 70 سے 72 جو ہے نا وہ گرام کاربوہائیڈریٹس نکلیں گے. جب آپ ایسی روٹی کھائیں گے، ایک نارمل روٹی جو ہے نا اس کا وزن تقریباً 70 گرام ہوتا ہے، تو اس میں تقریباً 50 گرام کاربوہائیڈریٹس نکلیں گے جسم میں. تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایک انسان نے ایک روٹی صبح کھائی، ایک دن کو کھائی اور ایک رات کو کھائی، تو 3 روٹیاں کھا لیں، تو اس نے ایک دن میں 150 گرام کاربوہائیڈریٹ صرف روٹی کھا کے اپنے اندر لے لی. اور اگر ایک بات کریں کہ جی اس نے ایک عدد چائے کا کپ اگر پیا تو ایک چینی کی جو چمچ ہے، چائے کا جو چمچ ہے اس کے اندر 5 گرام کاربوہائیڈریٹس ہیں، تو کتنا اس نے اپنے اندر لے لیا. اگر ایک چائے کا کپ اور پی لے یا چھوٹی موٹی کوئی اور چیز کھا لے تو 160 گرام کاربوہائیڈریٹس تو لازمی وہ کھائے گا. تو کیا ہوگا کہ جب آپ اتنا لوڈ کریں گے جسم کو شوگرز اور گلوکوز کے ساتھ تو پھر آپ کے جو انسولین ہے وہ جسم میں آپ کا باڈی زیادہ پیدا کرے گا، پینکریاز، اور جب وہ زیادہ پیدا کرے گا تو وہ آپ کو بھوک بھی لگائے گا اور فیٹ سٹوریج کی طرف لے کے جائے گا. جب آپ کے جسم میں ایک لمبے عرصے کے لیے انسولین بھی بڑھی ہوئی ہے کیونکہ آپ زیادہ چینی کھا رہے ہیں، زیادہ شوگرز اور گلوکوز انٹیک اندر لے کے جا رہے ہیں، تو انسولین اور گلوکوز دونوں زیادہ ہوں گے. جب دونوں زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو موٹاپا بھی کرے گا، ڈائبٹیز بھی آپ کے آگے جاتی جائے گی. پھر اس کی ایک اسٹیج جائے گی کہ آپ دوائیاں لینا شروع کر دیں گے، پھر دوائیاں لینے سے پھر وہ آپ اور میٹھا کھاتے جائیں گے. تو یہ ایک پورا ایک
بڑا ہی گھنونا سا ایک چکر ہے، دوائی اور پھر خوراک، دوائی پھر خوراک، دوائی پھر خوراک۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں ایکچولی کہ آپ خوراک سے پیدا ہونے والی بیماری کا علاج دوائی سے کر رہے ہیں، اور دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ وہ آپ کو انسولین زیادہ کرے گی آپ کے جسم میں، شوگر کی جو بھی دوائی ہے، تو وہ پھر آپ کو بھوک لگائے گی، پھر آپ کھانا کھائیں گے۔ تو دوائی خوراک کا یہ چکر جو ہے نا، یہ مریض کی موت تک اور بہت ساری تکلیف تک وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل جناب ایک ہی ہے کہ آپ نے اپنی جسم میں، آپ نے اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پروٹینز اور فیٹس کو انکریز کرنا ہے۔ اب فیٹس، نو 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 نو، فیٹس بھئی سارے فیٹس جو ہیں وہ مضر صحت نہیں ہوتے، بہت سارے فیٹس جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے پھل بھی ہیں جن کے اندر فیٹس ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ والے پھل ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک نارمل حد تک فیٹس لینا لازمی اس لیے بھی ہے کہ وہ آپ کو، آپ کی بھوک ختم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ جگہ گھیرتے ہیں آپ کے، مطلب کہ آپ کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں، آپ کی جو ہنگر اور کریونگز ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ پروٹین زیادہ کرنی ہے، اور کاربوہائیڈریٹ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا، اگر ڈائبٹیز ہے آپ یا آپ کی فیملی ہسٹری، اور ویسے بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ جس کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے اس کے خاندان میں کسی کو ہوگی تو وہ نہیں، ایسے نہیں، یہ آپ کی جو ہے نا سب سے بڑی وجہ جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس ہے اس کی، ڈائبٹیز کی۔ تو شوگر سے نارمل زندگی کی واپسی کی طرف راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس کو کم کرنا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی پروٹینز اور فیٹس لینی چاہیے تاکہ آپ روٹیاں کم کھائیں، اور آپ اپنا پورشن سائز اپنی خوراک کا فیٹ اور پروٹین سے زیادہ لیں، تاکہ آپ کو جسم میں نہ تو گلوکوز زیادہ ہو اور نہ ہی انسولین زیادہ ہو اور نہ ہی آپ کی ڈائبٹیز بڑھے۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔